لیکن دنیا کے اندر جو یورپ ہے بالخصوص اس میں بہت زیادہ شائقین پائے جاتے ہیں فٹ بال کے۔ لوگ اپنا کام کاج چھوڑ کر، اور نہ صرف کام کاج چھوڑ کر گھر میں بیٹھ کر دیکھتے ہیں، بلکہ لوگ اپنے کام چھوڑ کر وہاں اسٹیڈیم میں جاتے ہیں اور اپنے جتنی بھی ٹیمیں ہیں اور جو بھی ان کا پسندیدہ کھلاڑی ہے اس کی حمایت کرتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کریں گے فیفا ورلڈ کپ کے حوالے سے، جو پچھلے کئی سالوں سے قطر کی میزبانی میں جس کی تیاریاں ہو رہی تھی، اور سچ پوچھیں تو قطر نے بھی اپنی میزبانی کا پورا حق ادا کیا۔ پورا انفراسٹرکچر اس نے تبدیل کر دیا اپنے مہمانوں کا، جس قدر اس نے استقبال کیا اور جس قدر ان کو سہولیات دی، تاریخ اور رہتی دنیا تک لوگ اس کو یاد رکھیں۔ لیکن جہاں پر ہم قطر کی میزبانی کی بات کرتے ہیں، قطر کے انفراسٹرکچر کی بات کرتے ہیں اور اس نے جو ورلڈ کپ کے لیے تیاریاں کی ہیں ان کی بات کرتے ہیں، وہیں پر بڑی مزے کی بات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ وہیں پر یہ جو دو ٹیمیں، اور بالخصوص ہم بات کریں گے ان دو ٹیموں کے اندر جو موجود کھلاڑی ہیں، یہ دونوں ٹیمیں فرانس اور ارجنٹائنا، ان دونوں نے جس قدر کمپٹیشن کیا ہے، جس قدر کھیل کھیلا ہے، جس قدر اپنی پوری توانائیاں لگائی ہیں، اپنی پوری ذہانت لگائی ہے اور اپنا پوری تیاری کی ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ جتنے بھی فٹ بال کے شائقین تھے، میں اور تو آپ کرکٹ کے شائقین ہیں، ہمارے ہاں تو کرکٹ بہت زیادہ چلتا ہے، ہم کرکٹ دیکھتے ہیں، اس کے شوقین ہیں، ان کھلاڑیوں کو پسند کرتے ہیں، اور جب فٹ بال کا کبھی کبھار کوئی فائنل میچ ہوا تو بیٹھ کر دیکھ لیا۔ لیکن دنیا کے اندر جو یورپ ہے بالخصوص اس میں بہت زیادہ شائقین پائے جاتے ہیں فٹ بال کے۔ لوگ اپنا کام کاج چھوڑ کر، اور نہ صرف کام کاج چھوڑ کر گھر میں بیٹھ کر دیکھتے ہیں، بلکہ لوگ اپنے کام چھوڑ کر وہاں اسٹیڈیم میں جاتے ہیں اور اپنے جتنی بھی ٹیمیں ہیں اور جو بھی ان کا پسندیدہ کھلاڑی ہے اس کی حمایت کرتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اور یہ فرانس اور ارجنٹائنا، اگر ہم بات کریں دونوں ٹیموں کی، تو یوں لگ رہا تھا جیسے یہ فرانس اور ارجنٹائنا کے درمیان میچ نہیں ہو رہا، بلکہ یہ بوبی اور میسی کے درمیان ہو رہا ہے میچ۔ اور دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے 2 گول ہوتے ہیں، دوسری طرف سے پھر 1 ہوتا ہے، پھر ادھر سے 1 گول ہوتا ہے، ادھر سے پھر 2 ہوتے ہیں، پھر پینلٹی کا معاملہ آتا ہے، وہاں پر کمپٹیشن ہے، اور یوں یہ دونوں کھلاڑی اپنی پوری توانائیاں لگا کر اپنی ٹیم کو جتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہیں پر جو بے شمار مسلمان ہیں ان کی دعائیں ارجنٹائنا کے ساتھ تھی، اس وجہ سے کہ کیونکہ فرانس کا جو صدر ہے اس کا جو رویہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، اس وجہ سے مسلمانوں کے اندر صرف فرانس کے صدر کو ابدیدہ کرنے کی ایک خواہش تھی۔ اور آپ نے دیکھا کہ کس قدر اس نے فرانس کے صدر نے، جس وقت ان کی ٹیم ہار رہی تھی تو اپنے کھلاڑیوں کو، مین کھلاڑیوں کو کس طرح سے گلے لگایا، دلاسا دیا، ان کی حوصلہ افزائی کی، انہیں بتایا کہ کھیل جو ہے نا یہ اس میں جیت اور ہار ہوتی ہے، کیونکہ فرانس کا صدر خود بھی بڑا اچھا کھلاڑی رہا ہے، اچھا پلیئر رہا ہے، اور وہ ہر میچ میں جاتا بھی ہے، بڑے انعامات بھی اپنے کھلاڑیوں کو دیتے ہیں۔ ایسے میں میری اور آپ کے لیے ایک بڑا زبردست میسج ہے، میں کوشش کروں گا کہ آپ تک وہ پہنچاؤں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا تاکہ آپ اس میسج کو ضرور سن سکیں۔ ہم اس کھیل کے اندر بھی بے شمار دفعہ علاقائی ازم لے آتے ہیں، اور بے شمار دفعہ اپنا فیوریٹزم اس کو میدان میں اتار دیتے ہیں، اپنے صرف ملک کی حد تک رہ جاتے ہیں۔ لیکن سچ پوچھیں تو جو کھیل ہوتے ہیں، یہ فیوریٹزم، یہ جو ملک ہوتا ہے یا کسی ایک علاقے کے اندر قید سے باہر ہوتے ہیں۔ ہمیں بنیادی طور پر سپورٹ کرنی چاہیے تو ٹیلنٹ کو سپورٹ کرنی چاہیے، اگر سپورٹ کرنی چاہیے تو وین کو سپورٹ کرنی چاہیے، ذہانت کو سپورٹ کرنی چاہیے، محنت کو سپورٹ کرنی چاہیے۔ اور جس قدر کی یہ محنت بوبی اور میسی کی محنت تھی، اور میسی نے تو یہ ثابت کر دیا کہ پوری دنیا میں اس کی کلاس کا کوئی کھلاڑی نہیں ہے۔ جس قدر اس کی عمر ہے اور جس طرح وہ کتنے میچ کھیل چکا ہے، کتنے ون کر چکا ہے، اپنی ٹیم کو لیڈ کر چکا ہے، ساری چیزیں کر چکا ہے، اور آج دنیا کے وہ پرانے کھلاڑی جو اس دنیا سے چلے جا چکے ہیں، وہ زندہ ہوتے تو یقیناً وہ میسی کو اٹھا کر پوری دنیا میں گھومتے اور بتاتے کہ اس جیسا کوئی کھلاڑی نہیں ہے، اور آج اس عمر میں بھی وہ شاندار گول کر رہا ہے، اپنے شائقین کو خوب انجوائے کر رہا ہے۔ اور اس موقع پر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کس قدر جس وقت ہمارا فیورٹ جو کھلاڑی ہے، جو فیورٹ ٹیم ہے، وہ جب وہ ٹیم ہارنے کے قریب ہوتی ہے یا جو اس سے گول نہیں ہوتا، مخالف ٹیم گول کرتی ہے، تو کس قدر
بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، کس قدر ہم مایوس ہو جاتے ہیں، کس قدر پریشانی ہمارے ارد گرد آ کر ڈیرے ڈالنا شروع کر دیتی ہے۔ لیکن اگر ہماری سپورٹ ہو فیورٹزم کی بجائے ٹیلنٹ کو، تو ہم کبھی بھی یہ نہ محسوس کریں کہ ہم پریشان ہو رہے ہیں، اور نہ ہی ہم پریشان ہوں۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ ٹیلنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی بات آپ کو بتائیں کہ یہ جو کھیل ہوتے ہیں نا، یہ ہمیں عملی زندگی میں بڑے بے شمار جو کام ہوتے ہیں ان کو کرنے میں بڑا جذبہ دیتے ہیں، کہ کس قدر ہم کھیل کے اوپر فوکس کر کے ساری اپنی توانائیاں، اپنا خون، اپنی ذہانت، اپنا ٹائم اور محنت ایک اس کھیل کے اوپر لگاتے ہیں۔ یوں ہمیں پیغام ملتا ہے کہ اگر اسی طرح ہم دنیا کے ہر شعبے میں یا جس شعبے میں ہم موجود ہیں اس میں اپنی ساری توانائیاں لگا دیں، اپنی ساری ذہانت اور اپنے جاننے والوں کے سارے تجربوں سے ہم فائدہ اٹھائیں، تو ہم جیت ہمارا مقدر ہو سکتی ہے، جس طرح سے ہم کھیل میں جیت رہے ہیں۔ بہرحال کھیل کے اندر جو بھی لوگ اترتے ہیں، جو بھی کسی میدان میں کسی مقابلے میں اترتے ہیں، تو ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک ضرور جیتتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں جیت جائیں۔ بہرحال اصل چیز ہوتی ہے مقابلہ کرنا۔ کہیں بھی میدان میں اتریں تو جیتنے سے پہلے یا میدان میں اترنے سے پہلے یا ہارنے سے پہلے اس چیز کا خوف کہ میں ہار جاؤں گا، اس خوف کو ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ ابھی میدان میں اترے ہی نہ ہوں اور پہلے ہی ہار بیٹھے ہوں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، دنیا کے ہر فیلڈ میں آگے بڑھنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ بھی ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ کر بھی آپ آگے بڑھیے، ہماری بھی حوصلہ افزائی کیجیے، ہمیں بھی کمنٹ کیجیے، ہمیں بھی لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اپنے سوالات ضرور کیجیے، تاکہ ہم آپ کے سوالات کے ذریعے کچھ چیزیں سیکھیں، کیونکہ جو بھی آپ کا سوال ہوتا ہے یا جو کومنٹ ہوتا ہے اس کے ذریعے ہم سیکھتے ہیں۔ تو یہ تو آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ ہمارے استاد بن رہے ہیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمیشہ ہمیں اپنی شاگردی میں لیں گے اور ہمارے ساتھ چلتے رہیں گے۔ ہمارے چینل کو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کیجیے، ہمیں آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔